اس سورت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے تفصیلی ذکر کیے ہیں، اور اس کے ابتدا میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اس زمین کے اوپر چلنے والا جو بھی کوئی چوپایا ہے اس کا رزق ہم نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ رزق دینے کا وعدہ میرا ہے۔ آج کی تراویح میں بھی ہم نے آیت پڑھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا نسألک رزقا نحن نرزقک، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رزق تو ہم آپ کو عطا فرماتے ہیں، رزق کے دینے کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آپ بتائیں جتنے پرندے دنیا کے اندر ہیں یہ پرندے صبح کو خالی پیٹ نکلتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو بھوکا واپس نہیں فرماتے۔ وہ پروردگار تو اتنا کریم ہے، کبھی کافر کو بھوکا نہیں سلاتا۔ جب کافر کو رزق دیتا ہے تو مسلمانوں کو رزق نہیں دے گا کیا؟ وہ پروردگار خنزیر کو بھوکا نہیں سلاتا، وہ پروردگار مسلمانوں کو کیسے بھوکا رکھ سکتا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے لو تو لگائیں نا، ہمارے رزق کے مسئلے اس پروردگار کے ہاتھ کے اندر ہیں۔ نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال اللہ رب العزت کی طرف بلایا۔ ایک داعی کی صفات پتہ چلتی ہیں، ہم کسی شخص کو اگر دین کی طرف کوئی دعوت دیتے ہیں پہلے دن دے بیٹھتے ہیں، دوسرے دن دے بیٹھتے ہیں، تیسرے دن فتویٰ لگا دیتے ہیں، اس شخص کے دل پر تو مہر لگ چکی ہے، میں اس کو جتنا بھی سمجھا دوں اس کے سمجھ میں نہیں آنا۔ اللہ کے نبی 950 سال اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اور دعوت اس بات کی دی کہ اے میری قوم میری طرف آؤ، میں جس کلمے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں اس کلمے کی طرف آؤ۔ قوم آگے سے جواب دیتی ہے نوح تو اپنا کام کر، تجھ سے بڑا بے وقوف ہم نے دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ اور وہ آگے سے فرماتے تھے یا قوم لیس بی ضلالۃ یا قوم لیس بی صفاءۃ، قوم نہ تو میں گمراہ ہوں نہ میں بے وقوف ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ مگر قوم نے ان کی کوئی بات نہ سنی، چند لوگ تھے گنتی کے جو ایمان لے کے آئے۔ اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے نوح علیہ السلام آپ ایک کشتی کو تیار کیجئے۔ نوح علیہ السلام جس قوم کے اندر اترے تھے وہ پہاڑوں پہ رہنے والی قوم تھی، اور وہاں پہ چاروں طرف یا تو صحرا تھا یا پہاڑ تھے، پانی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس موقع کے اوپر جہاں پہاڑ ہو یا صحرا ہو نوح علیہ السلام بیٹھ کے کشتی تیار کر رہے ہیں، قوم ان کو دیکھتی تھی تو اور ہنستی تھی۔ یہاں تک کہ ایک دن آ گیا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نوح علیہ السلام آپ اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیے۔ نوح علیہ السلام اس کشتی کے اندر سوار ہو گئے اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو لے کے یہاں سے کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے اس پوری قوم کے اوپر پانی کا عذاب نازل فرما دیا، اتنا عذاب آیا کہ قوم ڈوبنے لگ گئی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بھی ان پہ ایمان نہیں لایا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اس سے فرمایا یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، اے میرے بیٹے میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو۔ مگر اللہ کی طرف سے شاید اس وقت پر اس کے لیے ایمان کو قبول کرنے کی بات نہیں تھی، اس نے آگے سے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے میرے ابا جان میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور اس پہاڑ پہ چڑھنا مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنی ارکم معنا ولا تکم مع الکافرین، قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، فرمایا قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اے میرے بچے آج کے دن کسی شخص کو کوئی ذات نہیں بچا سکتی سوائے اس کے جس پہ اللہ رحم فرما دے۔ مگر اس نے نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ان کا جوان بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا انہوں نے نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے فرمایا اے میرے پیارے رب آپ میرے بیٹے کے بارے میں تو فیصلہ فرما دیجئے، انہو من اہلک، وہ تو میرے اہل میں سے ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ جو میرے اہل میں سے ہوگا ان کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ اللہ رب العزت کا کلام شاہانہ یہاں سے پتہ چلتا ہے۔ فرمایا یا نوح
انہو لیس من اہلک، اے میرے پیارے نوح علیہ السلام وہ آپ کے اہل میں سے نہیں تھا، انہو عمل غیر صالح، وہ تو میرا نافرمان تھا، فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ اللہ اکبر، جس چیز کا آپ کو علم نہیں دیا گیا آپ اس بارے میں زیادہ گفتگو نہ کریں۔ یہ خطاب عام بندے کو نہیں ہو رہا، ایک ایسے پیغمبر کو ہو رہا ہے جس نے 950 سال اپنی قوم کو خطاب کیا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس بارے میں آپ کو علم نہیں دیا اس بارے میں بات چیت نہ کریں۔ اللہ رب العزت کے پیارے نوح علیہ السلام بہرحال اس غم کے اندر تھے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے تنبیہ آ گئی تو انہوں نے فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگی اپنی بات پر اور اپنی قوم کو لے کر آگے چل پڑے۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو یہاں پہ نازل فرمایا اور نبی علیہ السلام کو تنبیہ کو تسلی عطا فرمائی کہ اگر آپ کی قوم آپ کے ساتھ یہ کام کر رہی ہے، آپ کی بات کو نہیں مان رہی، تو آپ سے پچھلی قوموں نے بھی یہی حال اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آگے اللہ رب العزت نے مختلف انبیاء کے ذکر فرمائے اور قوم شعیب کا بھی ایک ذکر فرمایا، اس میں سے ایک بات یہاں پہ ذکر کر کے بات کو مکمل کریں گے۔ قوم شعیب بھی اسی طرح سے قوم تھی اور انہوں نے بھی اپنی نبیوں کی نافرمانی کی، دیگر انبیاء کی بھی قوموں نے نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ قوم شعیب نے بھی نافرمانی کی مگر اللہ رب العزت نے ان پر ایک عذاب نازل نہیں فرمایا، ان پر 3 عذاب کو نازل فرمایا۔ وجہ کیا تھی؟ شعیب علیہ السلام کی قوم کا گناہ یہ تھا کہ وہ ناپ تول کے اندر کمی کیا کرتے تھے، اور یہ وہ گناہ ہے جس سے ہمارے سارے بازار آج بھرے پڑے ہیں۔ کاش آج ہم میں سے کوئی اس بات کی نیت کرے کہ آج کے بعد میں نے جو کاروبار کرنا ہے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کروں گا، کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں کروں گا۔ جس وجہ سے قوم شعیب پر عذاب ہوا وہ آج وہ بات ہماری قوم کے اندر پائی جا رہی ہے۔ جب شعیب علیہ السلام ان سے کہتے تھے کہ اے میری قوم تم یہ بات کیا کر رہے ہو، ناپ تول کے اندر کمی نہ کرو بلکہ پورا پورا تولا کرو، آگے سے وہ وہی بات کہتے تھے جو آج ہمارا مزاج ہے۔ کہا کرتے تھے یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، اے شعیب کیا آپ کی نماز اور آپ کی اللہ رب العزت کی عبادات آپ کو اس بات سے روکتی ہیں کہ آپ ہمارے بازاروں کے اندر آئیں اور ہمیں روکیں؟ یعنی آپ کا کام تو مصلی سنبھالنا ہے، آپ کا کام تو مسجد کے اندر آنا ہے، آپ ہی ہمارے بازاروں کے معاملات کے اندر کیوں دخل دینے لگ گئے؟ آج یہی بات کا مطالبہ ہم بھی کرتے ہیں کہ جی نماز روزے سے تعلق تو ہمارا ہے، مسجد میں آنا تو ہمارا تعلق نماز روزے کے ساتھ ہے، جب ہم مسجد سے باہر نکل گئے اب دین کی کوئی تعلیمات ہم پہ ہم نے عمل نہیں کرنا۔ یہی مزاج قوم شعیب کا تھا۔ اللہ رب العزت نے ان پر 3 عذاب کو نازل فرمایا، ایک ان پر فرشتے کی چیخ عطا فرمائی، ان کے اوپر پتھروں کی بارش کو نازل فرمایا اور ان کی قوم کو سیدنا جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جبریل علیہ السلام نے قوم کو آسمان تک اٹھا کر پٹخ کے واپس نیچے پھینک دیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اپنے تجارت کے شرعی اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اکابرین سے علماء سے اس بارے میں پوچھیں۔ آج جب کبھی بات کی جاتی ہے حلال کمانے کی، اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حرام تو وہ کماتا ہے جو بینک کے اندر بیٹھا ہے، حرام تو وہ کماتا ہے کہ جو سود کا کاروبار کر رہا ہے، حرام تو وہ کماتا ہے جو شراب کا کاروبار کر رہا ہے، میں تو حرام نہیں کماتا، میرا تو حلال کاروبار ہے۔ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو ریڑی والے سے لے کر ایک بڑے بزنس مین تک ہر شخص حرام کے اندر کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز حلال کب ہے حرام کب ہے۔ مسائل کو پوچھنے کا ہمارے یہاں کوئی شوق ہی ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں اس بات پر توجہ عطا فرمائے۔